بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکم ربانی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی سنت ہے اور علماء کا اس پر عمل رہا ہے۔ اعوذ باللہ کو قرآن مقدس سے پہلے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے ظاہری اعضاء سے گندگی پلیدی ختم ہو جاتی ہے اور نماز کے قابل بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اندرونی پلیدی گندگی ختم ہو جاتی ہے، بارگاہ الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی آدمی کسی کے پاس چل کر جائے تو اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یا آفس میں دفتر میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے اجازت ضروری ہے، وہ اجازت نامہ تعوذ ہے۔ لفظ اعوذ یہ اعوذن سے ہے، یہ متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اعوذ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے التجا کرنا، پناہ پکڑنا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ملنا، ملاقات کرنا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی، قدرت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر بعد میں بیان کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں۔ لفظ شیطان اس کے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ شیطانون سے مشتق ہے، ایک یہ ہے کہ شیطانون سے مشتق ہے۔ شیطانون سے مشتق ہو تو اس کا معنی یہ ہے دور ہونا، چونکہ شیطان مقرب بارگاہ الہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دربار سے دور کر دیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطانون کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان سے یہ مشتق ہے، ہلاک ہونا، برباد ہونا، باطل ہونا، چونکہ ابلیس اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے تھے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم یہ مرجومن کے معنی میں ہے، مرجومن یہ رجمن سے ہے۔ رجم کے تین معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے رجم کا نکالنا، دوسرا معنی یہ ہے کہ پھینکنا، تیسرا معنی یہ ہے کہ لعنت۔ نکالنا ہو اس کا معنی تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا، تو اس جنت سے نکل جا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے پھینکنا تو شیطان جب آسمان دنیا کی طرف کوشش کرتا ہے چڑھنے کی تو اس کو شہاب، ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مار دیا جاتا ہے۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، فرشتوں نے اس پر لعنت، اور انسان بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ دنیاوی دینی اعتبار سے آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت سے باہر ہیں، ہم کمزور ہیں۔ جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی قوت والے کا سہارا لے، اس کی پناہ لے۔ جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوت، بڑی ذات کا سہارا لینا، پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔
معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے انسان تھانے پولیس تک جاتا ہے، بڑی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے انسان کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائس رائے کے پاس جاتا ہے، اور بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کے بھی پاس جاتا ہے۔ تو شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے، حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان سے یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لطف کی بات یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے کسی دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں، بلکہ مطلق رکھا، انسان ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے، اس کے مکر و فریب سے پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، یعنی عقائد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اور اندرونی بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، ایمن ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اللہ تعالیٰ کی مراقبت سے، بارگاہ الہی سے روکے۔ جو بھی سرکش ہو اسے شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ انسان ہو، کوئی چوپایا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا اپنا نفس ہو، یا جسمانی نفسانی عوارض ہوں، یا کوئی دنیاوی کام ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خچر پر سوار ہوئے تو وہ کودنے لگا، اچھلنے لگا، آپ نے اسے مارا، لیکن وہ اس کی کود اور اس کا اچھلنا، اس کا کودنا، اس کا اچھلنا یہ ختم نہ ہوا، تو آپ اس سے نیچے اتر آئے، جو ارشاد فرمایا اس کو علامہ رومی علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں اس کا ترجمہ یوں کیا، نفس ماہم کمتر از فرعون نیست، آنکے اورا عون و مارا عون نیست، یعنی ہمارا نفس یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون تو اپنی طاقت کی وجہ سے معاذ اللہ الوہیت کا دعویٰ کر چکا، تو انسان کا نفس جو ہے اس سے کم تر نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی خواہشات ہوں انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ انسان کئی آفتوں میں گرا ہوا ہے، جس طرح نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی یہ انسان کے یہ سارے دشمن ہیں۔ بھی انسان کے کئی دشمن موجود ہیں، مثلا بدعقیدہ لوگ بھی دشمن، کافر بھی دشمن، مشرک بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، عیسائی بھی دشمن، قادیانی بھی دشمن، یہ بیرونی دشمن ہیں۔